الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، آج ہم آیات نمبر 83 سے 84 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ تقریباً پارہ نصف کر چکے ہیں اور اس کی ریویژن بھی جاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی لیسن کے بعد جو آیات رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم آیات دیکھتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ جی، آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا جو ہے وہ لینا، پکڑنا اس معنی میں آتا ہے۔ اخذنا لیا ہم نے، نا کی ضمیر ہے، لیا ہم نے۔ میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو۔ عہد کی کچھ اقسام ہے، اس کو بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں کتنی ہے۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یعنی کہ جب شریعت نازل ہوئی تھی نا تو ان کو جو عہد لیے گئے تھے کہ کون کون سے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، اس میں سے کون کون سے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے، لا اور تا، اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ نہ کرنے کا معنی آتا ہے اس میں۔ نہ تم عبادت کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کے، یا سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، با کی ضمیر ہے، ساتھ کا معنی دے رہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرنا، ٹھیک ہے۔ احسان نن یہ ہے، یعنی اسم نکرہ ہے تو اس میں ہر قسم کا احسان آ جاتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، ساتھ اگر آپ کہہ بھی
نہ بھی کہیں کیونکہ با اس میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ واو کی وجہ سے اس کا لنک بن رہا ہے اس با کے ساتھ، تو آپ یتیموں کے ساتھ مساکین کے ساتھ واو کس وجہ سے یہ اس کا لنک اس سے بن رہا ہے، تو آپ اس کو ساتھ کہہ بھی سکتے ہیں، اور آپ ویسے بھی نہ کہیں تو بھی صحیح ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ والیتامہ اور یتیموں، والمساکین والمساکینی اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو للناس وقولو اور کہو، للناسی لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، قولو جو ہے نا فعل امر ہے، لوگوں کے ساتھ حسنن احسان یا اچھی بات، ٹھیک ہے، احسانن اور حسنن یہ ایک ہی چیز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَأَقِیمُوا جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم، تولا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، منہ موڑنا، موڑنا، تو پھر جانا اس معنوں میں آتا ہے۔ تولیتم منہ پھیر لیا تم نے یا پھر گئے تم، ٹھیک ہے۔ الا سوائے، قلیلا منکم قلیل تعداد کے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی کہ تم ہو ہی اعراض کرنے والے ہو، انتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو، اعراض کرنا یعنی نظر انداز کر دینا، اہمیت نہ دینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ پختہ وعدہ تم سے، لا نا تسفکون، لا تسفکون دماءکم یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے خون بہانا، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، کم اپنے کی طرف، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اپنے کیوں آئے ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور ہو تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو یا تم گواہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر ان آیات میں جو احکامات بتائے گئے تھے بنی اسرائیل کو، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان آیات کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کوئی بھی بات سنائی جا رہی ہے کہ اس وقت کے جو جوز موجود تھے ان کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھی، ان کو سنائی جا رہی تھی، تو ان کو یاد کرایا جا رہا تھا کہ وہ لوگ تو جانتے تھے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کو تو جو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھایا جانا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے لیسنز ہیں اس میں، اور ان سے عہد لیا، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بارہا انہوں نے اپنی جو زبان سے پھر جاتے تھے اور جو تھے کوئی بات نہیں مانتے تھے اور انہوں نے اس کو توڑا، تو اب جب ان سے خلافت لے لی گئی تو اب امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ہمیں جو عہد دیے گئے ہیں تو ہمیں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عہد جو ہیں وہ 3 اقسام کے ہیں، وعدہ، عقد اور میثاق۔ ان میں کیا فرق ہے؟ وعدہ جو ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ خود سے کرتے ہیں وعدہ۔ عقد جو ہوتا ہے وہ 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اگزامپل جو ہے وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح بھی ہے وہ عقد نکاح ہی کہتے ہیں نا، بولا جاتا ہے، تو نکاح جو ہے وہ بھی عقد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی 2 لوگ آپس میں ان کے درمیان کوئی وہ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ عقد ہوگا۔ میثاق جو ہے وہ 2 گروہوں کے درمیان ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، بڑے کوئی 2 گروپس ہیں، 2 کمپنیاں ہیں، 2 مطلب فیملیز ہیں، مطلب کوئی بھی کاروبار کے معنی میں کوئی 2 یا 2 سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس میں شراکت داری ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ میثاق ہوتا ہے۔ اور خالق اور مخلوق کے درمیان بھی جو عہد ہوتا ہے اس کو بھی میثاق کہتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو منافق کی جو 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک جو ہے وعدہ خلافی کرنا بھی ہے، تو عہد شکنی جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، تو پھر عہد کی پاسداری جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو جو کہا گیا، جو ان کو کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس میں عبادت کی جو اقسام ہم نے پیچھے پڑھی تھیں، قولی، فعلی اور مالی، وہ تینوں کی تینوں اس میں شامل ہیں عبادت کے اندر۔ اس کے بعد کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد لسٹ بتائی گئی کہ ذی القربیٰ، یتیم، مساکین، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہے، یہ یاد رکھیے کہ احسان سے مراد ہے اردو والا احسان نہیں، اردو میں ہم احسان کو کسی اور معنوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وہ احسان کر کے دوسروں پہ احسان جتاتے بھی ہیں، پھر اس کا کہیں نہ کہیں ہماری وہ حس بیدار ہو جاتی ہے، جب ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو الفاظ کے ذریعے یا اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے نا اس کو جتاتے بھی ہیں، تو وہ والا احسان مراد نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان جو ہے ایک تو حسن سے ہے، یعنی کہ بہترین کام کرنا، اور پھر احسن سے بھی ہے کہ ایک لیول سے، جس مطلب آپ سے کہتے ہیں نا کہ عدل کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کام کے تقاضے جو تھے ہم نے پڑھے تھے شروع میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو ایک جو جو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ منیمم جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ عدل ہے، کہ جیسا کسی نے آپ کے ساتھ کیا آپ اسی لیول کا اس کے ساتھ کریں، برابری ہو، برابر برابر معاملہ ہے۔ اگر آپ عدل سے نیچے جاتے ہیں تو پھر آپ ظالم شمار ہو جائیں گے اور آپ ظلم کے درجے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ عدل سے اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت اگزامپلس ملتی ہیں کہ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے تھے، کہ انبیاء کا تو اخلاق جو ہے وہ ہوتا ہی، وہ محسنین ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کو بارہا محسن کہا گیا، محسن کہا گیا، تو وہ بہترین اگزامپل ہے احسان کی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی احسان کے معاملے کی کتنی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں، یہاں تک کہ ابھی میرے ذہن میں جو فوراً جو چیز آ رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیسا الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا کیونکہ مومن تھے، وہ خود تو منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کا جو بیٹے تھے وہ صحابی تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی نماز جنازہ پڑھنے کی، اور کہ مجھے اپنا کرتا عطا فرما دیجیے کفن کے طور پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، دے دیا۔ تو یہ مطلب یہ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے اوپر اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہلکا پھلکا بھی کوئی بات کر دے تو ہم کس طرح کا معاملہ کریں گے۔ تو احسان وہ ہے، یعنی کہ اور یہ زیادہ تر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ رشتہ داروں سے ہی ان کو اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ بنا کے رکھ لیں، وہاں سے آپ کو فیض ملتا ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آزمائش ہے ہی رشتہ داروں سے، آزمائش تو رشتہ داروں سے ہی ہے نا، تو آپ رحم کے جو رشتے ہیں اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے،
اور آپ ان کے ساتھ آزمائے بھی وہیں سے ہی جاتے ہیں، تو بہترین معاملہ جو ہے انہی کے ساتھ کرنا جو ہے وہی تو زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر آم، جو آپ اگر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے درجے پر ہی رہیں، کبھی بھی آپ ظلم کے درجے پہ تو آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ آئیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو گروم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی توفیق دے دی ہے کہ آپ ہر معاملے میں احسان کی روش اپناتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے بہترین تعلقات رہیں گے۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں۔ پھر قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ اس میں ہم جانتے ہیں ہم عموماً اپنے ازواج کو اور اپنی اولاد کو رشتہ دار نہیں کہتے، حالانکہ وہ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے ازواج اور ہمارے اولاد، ہمارے بہن بھائی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پھر اس کا حلقہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو بہت کلوز ہوتے ہیں، پھر ان سے پیچھے اور ان سے پیچھے اور اس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یہاں پر ذی القربیٰ کے بعد جب یتیم کا ذکر کیا، یتیم ہوتا ہے کہ وہ بچے یا بچیاں جن کے والد ان بچوں کی بلوغت کی عمر پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے ہوں، بچے بالغ نہ ہوں تو پھر، ورنہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ مسکین اور فقیر کا مسکین کا ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ مسکینوں کے ساتھ بھی تو قرآن میں مسکین اور فقیر دو جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ مسکین اور فقیر کا فرق جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ مسکین اور فقیر کیا ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزران کے لیے ایک یا دو لقمے یا کھجوریں ہوں، یعنی کہ گزران کے لیے کوئی مال نہ ہو، یعنی کہ فقیر جو ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا اس کو کہیں سے نصیب ہو گیا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ فقیر کی ڈیفینیشن ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے مالی حالات تو کچھ بہتر ہوں، لیکن اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، یعنی کہ اس کی آمدنی میں اس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، اور ضروریات سے مراد جائز ضروریات ہیں، عیاشیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اگزامپل میں نا سورہ کہف میں کشتی والوں کا جہاں پر ذکر آتا ہے ان کو مسکین کہا گیا تھا، حالانکہ وہ کشتی کے مالک تھے، تو اس کے باوجود ان کو مسکین کہا گیا۔ تو یہ اگر اس وقت کے حالات میں کوئی کشتی کا مالک جو ہے مسکین ہو سکتا ہے، تو آج کے حالات میں کوئی گاڑی کا مالک بھی مسکین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرائٹیریا نہیں رکھا جاتا کہ اگر کسی کے گھر پاس گاڑی ہے یا اس کے پاس گھر میں کچھ سامان ہے تو وہ مسکین نہیں، تو مسکین کیا ہے کہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نظر رکھنی چاہیے اپنے ارد گرد، اپنی فیملی میں اگر کوئی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے خود مانگیں، آپ ان کو پہلے ہی دے دیں، ٹھیک ہے؟ عزت نفس کا بھی تو تقاضا ہے، اور زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ باقی بہت زیادہ ہم لوگ سڑکوں کے اوپر جو لوگ دیکھتے ہیں اور انہوں نے پورے پورے خاندان، بچے بچیاں، جوان، لڑکے لڑکیاں، عورتیں جو فقیر کا روپ دھار کے تو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو سارا ایک فراڈ ہوتا ہے اور ان کا دھندا ہوتا ہے، پیچھے سے یہ لوگ گینگز کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں اور اللہ جانے کیا کیا۔ تو بہرحال احتیاط کیا کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بدتمیزی سے بولا جائے، ان کے ساتھ ان کو دھتکارا جائے یا بدتہذیبی سے بات کی جائے۔ کھانا شانا دیا جا سکتا ہے، پیسے مت دیں کیونکہ یہ اس کا حق مارنے والی بات ہے۔ بہرحال اس بارے میں مختلف آراء ہیں، یہ آپ کے اپنے دل کے اوپر ہے کہ آپ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اچھی بات کہنا، یعنی جب وہ تکلیف دہ بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھی بات کے نظر انداز کرنا، یعنی کہ وہی بات ہے کہ احسان کے درجے پر زندگی گزارنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر وقت ہی محسن ہو سکتا ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا پریکٹیکلی۔ ہم بڑے جو ہیں عام انسان ہیں،
اور ہمارے ساتھ ہمارے خواہشات اور ہر چیزیں ضروریات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش میں رہنا چاہیے، اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم بہترین معاملہ کر سکیں کسی بھی تکلیف دہ رویوں پر۔ تو جس طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح جو ہے، ہماری نیت جو ہے نا وہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، کہ ہمارے آپ کے سامنے بہت لوگ آئیں گے، اسپیشلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لوگوں کی بہت ساری خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ فرقان ہے، میزان ہے، لیکن ہمیں نظر جو ہے نا وہ اپنے اوپر رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی کتنی اصلاح کی، ہمارے اندر کیا خامی ہے۔ لوگوں کے لیے آپ کا کیا کہا گیا ہے کہ 9 حصے تغافل ہے اور 1 حصہ اصلاح ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو 9 دفعہ اس کو اگنور کریں، بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرنا ہے نا، تو 1 حصہ اصلاح کریں۔ تو یہ جو ہے آ یہاں پر 9 حصے تغافل ہے، اور اگر آپ کا پتہ چل گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ سورہ اسراء میں آتا ہے نا کہ میرے آیت نمبر 53 ہے کہ اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب آپس میں بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں کریں، کیونکہ کوئی بھی اونچی نیچی بات شیطان کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ زبان ہی ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے مشکلات کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے کر دیتی ہے، اور یا آ ترقیوں کے اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، تو زبان کے معاملے میں جو ہے وہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تقویٰ جو ہے وہ آپ کے اپنے لیے ہے، اور احسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، لیکن ہم اپوزٹ معاملہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقویٰ دوسروں کے لیے ہے اور احسان جو ہے نا وہ ہمارے لیے، تو اس چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا پہلے بھی حکم ہو چکا، یہاں پر بھی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قلیل تعداد میں کہ تم میں سے کہ تم اعراض کرنے والے ہو، تو جو اکثریت ہے نا وہ معیار نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کام ٹھیک ہو، کام کا درست ہونا معیار ہے، تو ضروری نہیں ہو سکتا ہے کم لوگ ہی صحیح کام کر رہے ہوں، تو اس وجہ سے یہ جاننا اور اس بات کا انڈرسٹینڈنگ ہونا زیادہ ضروری ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت دعائیں کی جو قبول ہوئیں، ایک نہیں ہوئی کہ میری امت میں بنی اسرائیل کی طرح تفرقہ بازی نہ ہو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی کہ یہ دعا کو کیوں قبول نہیں ہوئی۔ ان تفرقوں بازی اور مادہ پرستی کی زندگی میں ہی یہ بھی تو امتحان ہے نا کہ کون خالص کتاب و سنت کی طرف آتا ہے، اور کون اس چیز کو سمجھتا ہے۔ بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تو ہے، لیکن آج ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ وقتی طور کے اوپر ایک ان کو ریلیف ملا ہے، وہ بھی ایک اب کیونکہ آخرت کا وقت بھی اور وہ ساری چیزیں بھی قریب آ رہی ہیں، تو وہ بھی جو پیشین گوئی ہیں وہ بھی تو پوری ہونی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے۔ رسول ویسے تو ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سب جانتے ہیں کہ جتنا بھی فساد دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر نا ایک ڈاکٹر اسرار کی بھی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ کسی ایک ٹاپک میں ایک دفعہ کسی لیکچر میں انہوں نے کہا تھا بات تو بہت بڑی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی اقوام ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس سے پہلے جو سابقہ امتیں ہیں ان کے کتنے ہی واقعات قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور جو صرف مومن تھے وہ بچا لیے گئے، اور کافی جو لوگ تھے امتیں تھیں وہ ہلاک کر دی گئی تھیں کہ وہ ان کی ختم ہو گئی، صرف بنی اسرائیل جو ہے نا یہ باقی ہے۔ اس کو کمپلیٹلی طور کے اوپر ہلاک نہیں کیا گیا تھا، اگلی آنے والی امت سے
پہلے اس کو ہلاک نہیں کیا گیا اور یہ ابھی تک ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی جب بگاڑ آئے گا اور اپنی ظاہری بات ہے دین کے اوپر جب پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو ان کی پھر جو سزا ہے، جو پھر ان کے اوپر جو مشکلات آئیں گی اور وہ سب کچھ ہوگا، وہ انہی بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ اور پھر جب اس میں سے خالص مومن نکلیں گے تو پھر وہ ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن وقت تو آ رہا ہے، تیاریاں تو ہو رہی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج میں ایک حدیث سن رہی تھی کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے اپنی قبر میں فتنہ دجال کے مانند فتنہ سے آزمایا جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بعض لوگ جیسا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے تو ہم دجال کے فتنے سے بچیں گے، تو فتنہ دجال کی طرح ہی آزمائے جائیں گے۔ قبر کے جو 3 سوال ہیں اس میں جو کہ تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا، یہ جو کوسچنز جو کیے جائیں گے، یہ کوسچنز ہم نے کوئی رٹنے تو ہے نہیں، یہ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اس ٹائم بولے گا نا۔ جیسے کہ میں ایک دفعہ ایک لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں جو لینگویج ہے نا، لینگویج کی کیا اہمیت ہے ہمارے برین کے اندر، اور کس طرح سے ہم کسی بھی ایک ورڈ کے حساب سے رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ رب جو ہے، رب کا اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ خالق، مالک اور مدبر رازق جو ہے وہ رب ہوتا ہے، لیکن جو رب اگر ہم نارمل اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم اس معنی میں نہیں استعمال کرتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور ابھی بھی جو ایک چیز عرب کو، جو چھوٹے بچے کو جو فیڈ کر دی جاتی ہے نا رب کے معنوں میں، وہ ہماری لینگویج اس لیول کے اوپر نہیں پہنچی ہوتی، ہماری مینٹیلٹی نہیں بنتی، کیونکہ ہمارا جو ہمارا ایک کانشیس برین ہے اور ایک انکانشیس برین ہے۔ تو انکانشیس کے اندر جب پرسنالٹی کی جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی، تو وہ انکانشیس ہوتی ہے نا، جو چیزیں وہاں پر فیڈ ہو جاتی ہیں نا، وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، ہم اس کو انکانشیسلی جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو قبر کے اندر بھی وہ معاملہ جو ہے نا وہ ویسا ہی ہوگا، ہمیں کوئی کانشیسلی تو وہاں پر سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، ہم نے اگر رب کو صحیح معنوں میں پہچانا ہوگا کہ واقعی ہم اس کو جانتے ہیں کہ ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی مدبر ہے، اور ہمارا مالک وہی ہے۔ انکانشیسلی ہم اتنے اگر اس لیول پر ہوں گے تو انکانشیسلی ہمارے منہ سے یہی نکلے گا کہ اللہ۔ اسی طرح ہی دین کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے نبی کا معاملہ ہے کہ کیا ہم دین کو امپورٹنس دے رہے ہیں، تو وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ انکانشیسلی ہو رہے ہیں، تو وہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو کانشیس ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو انکانشیسلی تیار کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائے، اور آخرت میں اچھے حال میں اٹھائے، اور آخرت کی تمام تکالیف سے بچا کے رکھے۔ آپ لوگوں کی ریویژن ہو رہی تھی، آیات ہم پڑھ رہے تھے، تو میں چاہوں گی کہ جو تھوڑا ٹائم جو ہے اس میں ہم ان آیات کو بھی ریوائز کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ونڈو کھولتی ہوں، اور آپ لوگوں کے مائکس بھی میں نے انمیوٹ کر دیے، تو آپ لوگ باری باری ترجمہ جو ہے وہ سنانا شروع کر دیں۔ جی، یہ ونڈو آپ کے سامنے کھل گئی ہے۔ جی، اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے، کون کون آپ میں سے آج سابقون الاولون بننا چاہے گا۔ آیت نمبر 40 سے ہم لوگ شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پہلے میں اس کو ریکارڈ نہیں کروں گی، میں دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم اپنا ریویژن کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔